جس کے پاس فائنینشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے، المحصنات المؤمنات، مومن عورتیں، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو تمہارے پاس کنیزیں ہیں تمہارے قبضے میں، لونڈیاں، ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ آزاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں۔ آزاد عورت، ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر۔ ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں، لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں، وہ چاند ایک امیر عربی ہیں۔ میرے بھائی، عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی ہی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اتنے نخرے ہیں وہاں پہ عورتوں کے۔ تو اس زمانے میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لونڈیاں، جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھیں، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھی لڑنے کے، تو ظاہر ہے اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا، جو ایک سسٹم چل رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ، جو لونڈی بن کے آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، یہودیہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، ان کو آزاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہیں۔ مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ آزاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اوریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی۔ جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھی سمیہ، اور والد جو تھے یاسر، یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی، بڑا شریف آدمی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قبضے میں آ گئے یہ لوگ، تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے عمار ابن یاسر پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر، اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب۔ تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں، کسی اور کی لونڈی ہیں، تو ایک غلام مسلمان ہے، وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا، آزاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نبھ نہیں سکتا۔ اس کی نمائندہ مثال سیدنا زید بن حارثہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ ہاشمی خاتون تھی، یہ غلام زادے تھے، نبی الاسلام نے اگرچہ بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو، لیکن ہے تو غلام تھے، تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اگر آزاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں، جن کے حوالے سے میں پچھلی کلاس میں ڈسکشن کر چکا، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو، یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے آزمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، تو لیکن ہے سب کے سب آدم کی اولاد سے، وہی اسی جن سے ہوا۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں حق مہر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق مہر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو، محصنات غیر مصافحات، تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں، ولا متخذات اخدان، اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ۔ نکاح چونکہ اعلانیہ ہوتا ہے، پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو لونڈیاں جو ہے ان کا کریکٹر بھی پورا صحیح ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو محسنہ بناؤ۔ محسنہ یعنی حصار میں بند، کسی قلعے کے اندر بند۔ تو شریعت میں محسنہ وہ عورت ہے، وہ آزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے، وہ محسنہ ہے۔ اگر وہ لونڈی ہے تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، یا آزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر، قلعے کے اندر آ جاتی ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں، آزاد تو وہ نہیں ہو سکی لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گئی۔ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں،
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر بھی اگر وہ بے حیائی پر اتریں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کو سزا دی جاتی. اب یہ جو آیت کا پورشن ہے اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں، جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی، شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا، رجم تو پورا ہی ہوتا ہے. یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. وہ سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہے. تو اب جو لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کس طرح کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے سورۃ النور کے اندر، وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ، کیونکہ 100 کوڑے تو آدھے ہو کے 50 ہو سکتے ہیں، رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا. اب یہ لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ ان آیات کو دقت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا والمحصنات من النساء، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محسنہ قلعے میں بند عورت، 2 عورتوں کے لیے محسنہ لفظ بولا گیا. ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو آزاد عورت ہے، جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ بھی محسنہ ہے، اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خاوند کے انڈر آ گئی تو وہ بھی محسنہ. دونوں کے اوپر محسنہ کا لفظ بولا گیا. لہٰذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ، اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آزاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خاوند کے انڈر آ گئی ہے. یعنی یہ خاوند کے انڈر والی محسنہ بمقابلہ باپ کے انڈر رہنے والی محسنہ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں 100 کوڑے ہیں، تو اس کے آدھے اس کو لگیں گے. اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس وسوسے کا جواب جو غامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا، تو یہ رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو اس محسنہ سے کمپیئر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے. تو غیر شادی شدہ کے لیے تو ہم رجم کے قائل بھی نہیں ہیں، اس کے لیے سورۃ النور میں 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو 50 کوڑے بنتے ہیں. یہ میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا. باقی انشاءاللہ سورۃ النور میں جب جائیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کریں گے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ جو آزاد عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف 50 کوڑے انہیں دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اب نبھا بھی سکے شادی، یعنی اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے ہونے چاہیے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. صبر ظاہر ہے وہ تو میں نے پہلے بھی سورۃ النساء کے تعارف میں ڈسکس کیا تھا. صبر پھر یہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں کتابوں میں ہے، متفق علیہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنینشیل استطاعت، تو وہ روزے رکھے اور اس کے ذریعے اپنے اس معاملے کو ایڈریس کرے، سیکس والے جو جذبے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر، ان کی راہوں پر. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے
ایسی عورتیں جن کے آلریڈی خامند ہوں، محسنہ ہوں، ایک قلعے کے اندر قید ہیں، ان کا آلریڈی کوئی خامند ہے، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ بات، تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھی لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی اور ان کے خامند مارے گئے. اب دو حال ہیں، ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑائیں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں. کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے تاکہ کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں. ہاں اگر کوئی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبی اسلام، یہ یہودیہ تھی، مسلمان ہو گئیں اور لونڈی بن کے نبی اسلام کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا اور ام المؤمنین وہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ. تو نبی اسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا. البتہ اگر آپ اس کو آزاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ شوہر والی ہیں، ان کے شوہر چاہے مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، دونوں صورت، چونکہ اب وہ لونڈی بن چکی ہے. لیکن اس میں بھی شرائط ہیں، یہ اگر وہ پریگنٹ ہے پھر نہیں کر سکتے. یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استبرا ہونا چاہیے، یعنی ان کا حمل خالی ہو، حیض والا ایشو نہ ہو، وہ پوری کی پوری چیزیں. ولادہ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام کو یعنی شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے، کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو لونڈیوں والا سسٹم ہے اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں. اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. وہ آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کی ڈسکریج کرنے کی وجہ سے. آج کوئی لونڈیوں والا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لے آئے. نہیں، وہ نہیں ہوگی، وہ زنا ہی ہوگا. اب یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے. اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. آہستہ آہستہ ایسا ڈسکریج ہوا یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں ان کا معاملہ الگ ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں. یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے، آیت نمبر 23 میں، جو محرمات ابدیہ ہیں، اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں، جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے عقد میں نہیں لے سکتے. یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرماننٹ چھوڑ کے، ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے. تو آپ دیکھ لیں، حرام بہت تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ آپ کو رشتہ ملے. ما وراء ذالکم، اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہے بشرطے کہ رشتہ ہو جائے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو. یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا، ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو. غیر مصافحین، محض شہوت رانی مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا. مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا. فمستمتعتم، پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے، بہی منہن، ان میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے. اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں. اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں. ہاں وہ خود چھوڑ دے علیحدہ بات ہے. یہاں پہ اور آسان رکھا گیا، معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے، دینا ہوتا ہے سر. یا لکھوائی تھوڑا، جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ،
اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد. یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپس میں تم طے کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا جی, فمستمتعتم بہ منہن, جو تم نے ان سے نفع اٹھایا, اسی کو وہ متع بھی کہا جاتا ہے, نفع اٹھانا. اور متع سے مراد صرف نکاح متع نہیں ہے, کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہو. جس طرح ہم حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعۃ الحج یا حج تمتع, تو یہ نفع اٹھانا. قرآن میں نکاح متع کا ذکر کہیں نہیں ہے. زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. قرآن میں تو مطلقاً نکاح کا ذکر ہے, اور چونکہ نکاح متع بھی ایک نکاح ہے, اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے, کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فمستمتعتم بہ منہن, وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے الی اجل مسمى, ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو, تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے, اور یہی اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے, اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا, تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے. اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا, پہلے تھا. تو نکاح متع ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے, میں بتا دیتا ہوں, دونوں جو ہے وہ حرام ہے. اس کانٹیکسٹ میں اب آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں. متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو. نکاح متع ہوتا ہے, یہ ہوتا نکاح ہی ہے, یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وارث نہیں. وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا, اس کو وراثت میں حصہ ملے گا, وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے. لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا, زیادہ جتنے بھی دن کر لیں, 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیے اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا. لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا, اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں. تو اسی لیے نکاح متع کہا جاتا ہے. تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی, ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے, تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی الاسلام کی اجازت سے کیا ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح, متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع, اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا, یہ کیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے. ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی بھی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا. آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتا چل گیا, تو ایسا نہیں ہوتا تھا. چند لوگوں کو پتا تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی. جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے, یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے. تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا. متعۃ الحج تو باقی ہے, حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے, وہ آج تک باقی ہے, وہ الگ سے احادیث. اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتویٰ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے, لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں, عام حالت میں نہیں ہے. اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں, شیعہ بھی عام حالت میں نکاح متع کو حرام سمجھتے ہیں. جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے نہیں وہ کہتے متع کریں جی, وہ یہ کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملک چلے گئے جہاں آپ اپنی بیوی نہیں ساتھ لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں. مطلقاً نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے. اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا, لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاذ ہے, صحابہ کے اجماع کے خلاف. اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی پورا چیپٹر باندھا ہے اور باقاعدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح متع اب ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. اور صحیح مسلم میں بھی امام نووی نے چونکہ اس کے بعد باب باندھے ہیں مسلم شریف کے, امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے, چھوڑ دیے تھے انہوں نے,
انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لہٰذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقاریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی حدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. ایک تو ابن عباس والی بتائی، ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو حرام فرما دیا. کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزوہ اوتاس بھی ہوا تھا، اس موقع کے اوپر 3 دن کے لیے صحابہ کو سفر میں، اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، متع کی اجازت دے دی تھی 3 دن کے لیے. وہ جو پابندی تھی وہ وقتی طور پر نبی اسلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے اٹھائی، اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث روایت کی ہے صبرہ بن معبد نے. وہ کہتے ہیں پھر نبی اسلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے نکاح متع، قیامت تک کے لیے. یہ اس میں الفاظ ہیں. اور 26 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ اب یہ حرام ہے. اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہے ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک، 3410 سے 3435 تک. اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھیے گا، 3429 نمبر 3429 کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے. عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد، جب مولا علی کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 24 سال گزر چکے. تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے، وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا. تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، تو پھر ابن عباس ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما؟ تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاذ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی. بخاری میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتویٰ دیتے تھے. اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے 64 ہجری میں، 73 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں 9 سال کے لیے. یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی. تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندھا کر دیا کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے. اب عبداللہ ابن عباس کو غصہ آ گیا. انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے ادب اور کم فہم ہو. امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پرہیزگاروں کے امام تھے، انہوں نے متع کی اجازت دی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنی بات پہ قائم تھے. اچھا، مسلم شریف میں نا امام مسلم نے نا گستاخی سے بچنے کے لیے نا عبداللہ ابن عباس کا نام نہیں لکھا، رجلن، ایک مرد ایک مرد. لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو نام بھی، وہ فلاں کا نام بھی پتہ چل جائے گا. مسند ابی عوانہ کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. تو عبداللہ ابن عباس ہی ظاہر یہ کہہ سکتے تھے نا بے ادب کم فہم. کوئی تابعی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا متع، تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا. یعنی ظاہر وہ تو خلیفہ تھے، تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ پھر ٹھیک ہے تو فتوی دینا، آپ کر رہا، پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا. اور یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس کے بعد پھر ایک تابعی جو ہے اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ متع جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا، جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی مطلقاً متع کو جائز نہیں سمجھتے تھے، نہ شیعہ مطلقاً سمجھتے ہیں. جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر، وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آپ کے اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے، ان کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا ہے، وہ نکاح جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ شام کے اندر ان اہل حدیثوں سے نکاح کرنے کے لیے. وہ اس کو نکاح متع کا نام نکاح جہاد رکھ لیا ہے، وہ نکاح متع ہی سی، وقتی طور پہ گئی ہیں سن اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے. تو یہ حرام ہے. اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے. جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ہم درست نہیں مانتے. تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ آتا ہے، وہ تابعی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبوراً جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس صورت میں جائز ہے، مطلقاً یہ جائز نہیں ہے. اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو، جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے، اور لیکن مجدد بھی ہیں، کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ. تو عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن معبد کا بیٹا ہے، ربیع بن صبرہ، وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکاح متع کیا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی، پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا،
اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوا۔ غزوہ اوتاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال، اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ اچھا، یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی آتی ہے، اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ اور اس کے آگے یہی ربیع بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا، لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے۔ بخاری سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا۔ اب یہ ان کا حسن ظن ہے کہ ان کا حسن ظن ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اب وہ کیا ہے، سند ہے، ان تک پہنچی بات نہیں پہنچی۔ بل اہل سنت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ باقی جو اکثریت اہل سنت کی اس روایت کا سہارا نہیں لیتی، وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع نہ کیا ہو جب ان کو احادیث کا پتہ چلا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی مجتہد تھے، وہ ان احادیث کو منسوخ تصور نہیں کرتے تھے اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے۔ لہٰذا اہل سنت اہل تشیع اس مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالت میں تو نہ شیعہ متع کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت تو کسی صورت بھی قائل ہیں، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے۔ اور آپ کو یوٹیوب کے اوپر کئی ایک بحثیں مل بھی جائیں گی، اور اہل سنت دوسری طرف نکاح مسیار کا جو ہے نا وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ سعودیہ والے مفتیان نے دے دیا۔ اور پھر اتنے بھولے ہیں، میں پروگرام بھی ان کے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اپلوڈ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نکاح مسیار تو، اور وہ نکاح مسیار وہ اپنی ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں، بھئی اس نکاح مسیار کو کون حرام کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں آیا نا کہ عورت اپنی مرضی سے خامند کو اپنا حق کوئی معاف کر سکتی ہے، یعنی کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا خامند بے شک 3 مہینے بعد میرے پاس ایک دفعہ آ جائے، لیکن میرے ساتھ ٹیگ لگا رہے کہ میں بیوہ نہیں ہوں، متعلقہ نہیں ہوں، کسی کی بیوی ہوں، تاکہ مجھے ایک پروٹیکشن رہے۔ عرب کے معاشرے میں تو یہ بہت چیز اہم تھی، آج کل بھی ہے، لیکن میں اپنا حق اسے معاف کرتی ہوں۔ تو قرآن میں آیا کہ وہ معاف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، لیکن 8 کے لیے باری مقرر تھی، 9ویں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، سیدہ سودا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ انہیں خدشہ ہوا کہ میں بہت بوڑھی ہوں تو نبی علیہ السلام مجھے کہیں طلاق ہی نہ دے دیں، حالانکہ آپ نے کیا طلاق دینی تھی، انہوں نے خود ایزیوم کیا، تو انہوں نے حضور کو خود ہی کہہ دیا کہ میں قیامت والے دن بھی آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں، تو میں تو ویسے بوڑھی ہوں، مجھے خاوند کی حاجت نہیں ہے، میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دے دوں۔ اور حضرت عائشہ اتنی ان کی قدر کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ کاش میں سودا کے جسم کا ٹکڑا ہوتی کہ اتنا حوصلہ کسی بیوی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باری اپنی سوکن کو دے دے۔ یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم۔ تو وہ حق آپ نے چھوڑا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حق تو خامند کے لیے بیوی چھوڑ سکتی ہے اور دوسری بیوی کو دے سکتی ہے، تو نکاح مسیار بھی یہی ہے، مرنا جاتے اگر تیرا یقین ہوتا یہی ہو اگر نکاح مسیار، تو اس کو کون کہے گا حرام؟ مسیار کا مطلب ہے سیر والا نکاح، بس کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں اس بیوی کے پاس تاکہ بس سر یہ میری بیوی ہے، لیکن یہ سیر والا معاملہ دوسرا بھی ہے۔ عرب میں شیخ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے عبدالعزیز بن باز کا جو فوت ہو چکے 99 ہے، کہ جو عرب لڑکے یورپ اور امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں 3 سال 4 سال کے لیے تو اپنی بیوی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں کہ میں جاتے وقت سے طلاق دے دوں گا، پہلے ہی بسانے کی نیت سے نہیں۔ اور کہتے ہیں اگر یہ کہا نا کہ میری 3 سال کی پڑھائی ہے اور 3 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاح متع بن جائے گا اور وہ تو حرام ہے۔ دیکھو تو ذہن میں رکھ لیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں نکاح متع پھر زیادہ برا ہوا یا یہ والا سو کارڈ نکاح مسیار کے جس میں آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا اگر آپ نے چلنا ہی تھا تو 3 سال کے لیے کر لیتے۔ کہتے ہیں نہیں، خود ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے ٹائم پیریڈ طے کیا تو وہ تو نبی نے حرام فرمایا ہوا ہے۔ وہی بات ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کو، گالیاں نکال لو، مار بھی لو، یہ وہی چیز۔ اور یہ ہے وہ نکاح مسیار جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور پاکستان میں شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ زنا ہے، اور جس نکاح مسیار کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، اس کو کون حرام کہتا ہے؟ اسے کوئی بھی نہیں حرام کہتا، وہ تو قرآن میں اجازت ہے۔ نکاح مسیار خام خواہ جنون کا نام خرید رکھ دیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کو رگڑا لگاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں وہ جی حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں تھے۔ وہ بھئی حضرت عثمان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے، ہم تو خلفائے راشدین کے بعد والی بنو امیہ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی مسیار کا جب ہم رد کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں مسیار تو یہ ہوتا ہے، تو قرآن میں اجازت ہے جی، حضرت سودا نے بھی چھوڑ دیا۔ اور سر اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ بات ہے، اور یہ پریکٹیکلی یہ کیس ہوا ہے۔ مجھے خود ایک اہل حدیث عالم نے 3 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ، تو انہوں نے کہا میرے تو یہ گھر کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے اور پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہے، میں ان کا نام نہیں بتا، وہ کہتے ہیں میرے گھر کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک نوجوان گیا فرانس میں پڑھنے کے لیے، اس نے وہاں پر فرانس کی کوئی شاہی خاندان جو چلتا آ رہا تھا اس کی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح مسیار کر لیا،
اور جب پڑھائی کے لیے واپس آئے اس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. جب واپس آیا اسے طلاق دے آیا اور کہا جی میں نے تو مفتی اعظم سعودیہ کے فتوے پہ عمل کیا. اب شاہ عبداللہ کے فرانس گیا تو وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی. سر وہاں تو پھر جوڈیشری آزاد ہے نا. انہوں نے شاہ عبداللہ کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ آپ کی بہو ہے, لے کے جائیں اسے ساتھ. یہ کر گیا آپ کے ساتھ دھوکہ. شاہ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ سعودیہ, تمہارا ویزا لگا. سعودیہ آیا, اس لڑکے کو بلا کے شاہ عبداللہ نے کہا جو پچھلے والے کنگ تھے کہ یہ تو تیری بیوی تھی. تو اس نے کہا جی میں تو مفتی اعظم کے فتوے پہ عمل کیا. مفتی سارے پاس ہی لے ڈوبتے رہے. حالانکہ انہی کے لیول کے ان کے بعد جو مفتی اعظم تھے نا صالح العثیمین, انہوں نے بن باز کا رد کیا کہ اس کا یہ حرام ہے فتویٰ. وہ نہیں تھے اس فتوے کو جائز سمجھ, وہی سعودیہ سے ہی ان کا رد ہوا. تو شاہ عبداللہ نے کہا بھائی اس کو بساؤ. اس نے کہا میں نے نہیں رکھنی. اور نقصان کیا ہوا, اس کا جو بیٹا تھا جو مسلمان تھا, اس کا نام اب میں نہیں بتاتا, پھر یہ پہنچ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں, نام بھی مجھے پتا ہے. وہ اس نے اپنی بہن کو دے دیا, وہ اب آج عیسائی ہے اور جوان ہو چکا ہے. اور یہ جو اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ میرا بہت قریبی رشتہ دار, بہت ہی قریبی, اب وہ میں رشتہ بھی نہیں بتاتا ورنہ تب یہ پہنچ جائیں گے, جو سعودی نیشنل تھا, اس نے پھر والنٹیئرلی پھر شاہ عبداللہ نے کہا یار کوئی تم میں سے اس سے شادی کر لے. تو اس نے پھر اس کے ساتھ شادی کی کہ یار ہماری عزت رہ جائے, اور اس کی وجہ سے اس فرینچ عورت کو نیشنلٹی بھی مل گئی. اور مزے کی بات, وہ آخری وقت تک ابھی بھی زندہ ہے, وہ سعودیہ میں رہ رہی ہے. وہ اس نے اسلام نہیں چھوڑا, وہ مسلمان ہی ہے, اور مسلمانوں نے مفتیوں کے فتووں کے ساتھ یہ کیا. یہ وہ فتویٰ ہے جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور نکاح متع سے بدتر سمجھتے ہیں, اس طرح کے نکاح مسیار کو. اور آپ جس طریقے سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نکاح متع کو, پاگل ہے جو نکاح مسیار کو حرام کہے گا. وہ والا مسیار اور ہے, یہ مسیار اور ہے, سیر سپاٹے والا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. آپ کے جو فیورٹ ہے نا علامہ غامدی صاحب, ان کے شاگرد میرے کھاتے میں دیکھو ساری بات غامدی صاحب سے شروع کر کے غامدی صاحب میں ختم کرتے ہیں. اب انہوں نے, ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑے بڑے سخت اس پہ لکھے ہیں آرٹیکل. اب میں پڑھتا تو آپ کو شاید آپ بھی تھوڑا حیران ہوتے. انہوں نے یعنی باقاعدہ ایسے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں کہ لونڈیوں اور کی خریداری کیسے ہوتی تھی. تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ بات کس طرح یعنی مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایسا نظام برداشت کرے. وہ تو ایسا نہیں کہتے, خدا نے برداشت نہیں کیا, خدا نے ڈسکریج کیا, وہ نظام ختم ہو گیا, اپنی موت خود مر گیا. ڈسکریج کدھر کیا؟ ڈسکریج کیا نا کہ لونڈیوں کو آزاد کرو, غلاموں کو آزاد کرو. آستہ آستہ نہیں, سلطنت عثمانیہ تک تو جاری رہا, تو پھر تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آ سکتا. ڈسکریج تو کیا ہے نا. وہ سلطنت عثمانیہ کو ہم کو اسلامی حکومت تو نہیں سمجھتے, مسلمان حکومت تھی, ان کی دلائل ہمیں کو پیش. اور اسلام پہ اعتراض تو یہ لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا یہ. تو پھر ہم تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کسی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے جو اکا دکا کوئی صحیح ہے. نہیں, حضرت معاویہ کیسے کیا تعلق ہے؟ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو تیار نہیں ہے تو سلطنت عثمانیہ کو ہمارے رشتہ دار. نہیں, سلطنت عثمانیہ کا تو اعتراض ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا. کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں, در یہ کہتے ہیں, بے شمار لوگ کہتے ہیں. اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا. کوئی تسلی بخش جواب دیے جی, تسلی بخش جواب دیے, جان چھڑائی. اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی, جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا, اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا. علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا. اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے, چاند سورج کو. اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے, ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے. اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے. اس دور جدید کا خالق اسلام ہے, ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے. اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین ان میں بھی سسٹم تھا یہ. ہاں, وہ اس سے ورس تھا. یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا, یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ, یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے تالے لگا کے. اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غلط کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کی شکار نہ ہو. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے. یہ سکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے. تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں تو پھر ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا. فانکحوا, پس نکاح کرو, ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو, ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو. ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں, من النساء, عورتوں میں سے,
مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار. یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتاً یوں بات بولی جاتی ہے. اب بعض لوگوں نے یہ دو دو کو جمع کر کے چار کیا، تین تین کو جمع کر کے 6 کیا، 10 ہو گئی، اور چار چار کو جمع کر کے 8 کیا، اور کہتے ہیں 18 بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں، یہ عربی لنگوسٹک ہے. تو یہ جو ڈبل بولا گیا نا، اس کا مطلب ورنہ تو اللہ نے 18 ڈائریکٹ ہی کہہ دینا تھا. تو اللہ ہمارا ہے دو دو کر لو، چلو تین تین کر لو. اب اس کا تین تین اگر میں کسی کو یار چلو یار دو دو ہی لے لو تسی، اگر میں کہوں یار کھجوریں بانٹ رہے ہیں ایک ایک، اور میں کہوں یار چلو دو دو لے لو، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر بندے کو چار چار دینی ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پہ بات ہو رہی ہے کہ دو دو ساروں کو دیجیے. یا میں کہوں یار چلو تین تین لے لو، تین تین لے کا مطلب یہ کہ 6 لے لو، نہیں، سب کو تین تین دے دو. تو یہ وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے. تو یتیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو. 2 3 اور 4 یہ حد لگا دی. لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو. ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر. ہاں انصاف کر سکو پھر 4 تک کی اجازت ہے. اور یہ 4 ایک وقت میں، اگر کوئی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو وہ 5ویں نہیں شمار ہوگی، وہ 4تھی ہوگی. ایک وقت میں 4 کر سکتے بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کر. اس کانٹیکس میں کئی احادیث موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، مسند احمد میں. کئی مسلمان ہوئے جن کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں، تو نبی الاسلام نے پھر انہیں کہا کہ 4 رکھو، باقیوں کو طلاق دے دو، اپنا بیچ میں سے چوز کر لو کون سی 4 رکھنی ہے. 4 سے زیادہ نہیں تم رکھ سکتے ایک وقت کے. ایک اگر انصاف کرنے میں تمہیں خطرہ ہے کہ نہیں کر سکو گے، ایک پر اکتفا کرو. تو اس سے اسلام کے ایک مزاج کا پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی پرائورٹی ہے، انصاف کر سکو تو ایک سے زیادہ کرنی ہے. ورنہ انڈیا پاکستان میں تو جس نے ایک سے زیادہ کی ہے نا، خود بھی ذلیل ہوا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس نے ذلیل کرایا ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ انصاف نہیں ہوتا. اچھا یہ انصاف صرف ہے نانو نفقے میں، دلی رجحان میں انصاف نہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دل پہ تو انسان کا کنٹرول نہیں. لیکن جتنے ظاہری معاملات ہیں، نہیں ایک کو جتنا ٹائم دینا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ہے، ایک کو جتنا خرچہ لگایا ہے دوسری کا بھی اتنا لگانا ہے. جو چیز کوانٹیفائی ہو سکتی ہے نا وہ ساری چیزوں میں برابر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کو اعلیٰ گھر میں رکھا ہے دوسرے کو پھر تم انصاف نہیں کر رہے ہو، وہ آپ نے برابر رکھنا ہے. باقی دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ بچے انسان کے اپنے سارے بچے ہوتے ہیں، لیکن سارے بچے ایک جیسے عزیز نہیں ہوتے. کچھ زیادہ کسی سے محبت ہوتی، کسی سے کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی سب سے ہی ہے. اس میں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ خامند کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے بیہیو کرتی ہے، آٹومیٹکلی اس کی محبت خامند کے دل میں زیادہ ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ اب یہ اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کروں ایز کمپیئر ٹو دوسری بیوی کے، الا یہ کہ وہ بیوی خود اپنا کوئی حق معاف کر دے، وہ والا معاملہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پر اکتفا کرو. اور اس کو سپورٹنگ وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے اس اعتبار سے، تو ہم وہ تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، شادی کرو، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایکسٹریم رویہ نہ اختیار کرو کہ ایک کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ اور باقیوں کو تم چھوڑ دو. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 129 میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنی بھی کوشش کر لو ہرگز اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے. یہ تو اللہ نے خود ہی مان لیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے. فَلَا تَمِيلُوا، بس ایک چیز کا خیال رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کی طرف ہی بہت جھک جاؤ اور دوسری جو ہے وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں لٹکی رہے، نہ وہ شور والی ہے نہ بغیر شور والی ہے، ایک ہی کے پاس رہتے ہو دوسری کو سال ہزار پوچھتے ہی نہیں ہو، ایسے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا، لیکن جو دنیاوی طور پہ جتنی فیسلٹیز ہیں اس میں آپ نے انصاف کر. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں. اب یہ obsolete ہو چکا ہے سلسلہ. اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی. یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا ہے تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے، عام عوام الناس ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا. تو اب ان کا 2 ہی حال تھے، ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس، وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان مردوں کو
ڈپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں، وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں۔ خیر اب یہ سلسلہ ابسلیٹ ہو چکا ہے، اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے۔ خود جو سیدہ صفیہ تھی یہودیہ تھی اور یہ بھی لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا اور وہ ام المومنین بن گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے۔ آج یعنی یہ obsolete ہو چکا ہوا ہے، یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا، لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ نہ وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم 2 3 یا 4 شادیاں کرنے کی بجائے ایک ہی بیوی کرو تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، اگر ان کی ایک نبھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے پھر ایک ہی رہ جائے گی، تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح صورتحال ہے۔ لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نئے نئے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر ان کو مثالیں دینا نبی علیہ السلام کی زیادہ ازواج کی، تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھی۔ ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اگر 2 یا 3 کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پیٹ سے آپ ہی گھر پڑا رہے گا، اس نے کام خاک کرنا ہے۔ تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے۔ باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کی جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا عورت کو، اور دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ اس میں کئی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے اور کئی ایک سوشل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا، جراثیم کے اگینسٹ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے، وہ سروائیو زیادہ کرتی ہے۔ اور مجھے تو یہ حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو عقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے 2 کرنے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے بس۔ لڑکے کی طرف سے 2 اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہیں آنے کے، لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ پھر جنگوں کے اندر، ایکسیڈنٹس کے اندر، پبلک گیدرنگز کے اندر عورتیں تو بہت تھوڑی مرتی ہیں، تو مرد ہی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، صرف ایک ملک ہے انڈیا، اور وہ اس لیے کہ آج سے میں آپ کو 20 سال پہلے کے فگر بتا رہا ہوں کہ روزانہ 3000 بچیاں وہ پریگنینسی میں ضائع کر دیتے تھے آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے۔ 3000 ظاہر ہے جی، 1 ارب کے قریب تو آبادی اس وقت بھی تھی، اب تو بڑھ چکی ہے ان کی، تو 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ادروائز اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس میں، تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں، یہ احمد دیدار صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے، اور وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں آج سے 20 سال پہلے کے فگرز ہیں، اب تو اس سے زیادہ ہوں گے، کہ امریکہ میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ انگلینڈ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ، رشیا میں 90 لاکھ، آلموسٹ 1 کروڑ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ تو اب یہ 2 آپشن ہے، یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں، یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آلریڈی کو بیوی ہو۔ ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا، لیکن میں لاجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے، سوشل ویلیوز کے اندر، تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے۔ اچھا یہ بات ہے قرآن میں حکم ہے 4 شادیاں کرو، سر قرآن میں یہ حکم نہیں 4 شادیاں کرو، قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو، 4 کی اجازت دی گئی۔ اس معاشرے میں جہاں 100 لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی، ان کو کم کر کے 4 پہ لے کے آئے۔ حکم 1 کا ہے، 4 کی اجازت ہے، 4 کرنے کا حکم نہیں ہے کہ گنتی 4 کی پوری کرنی ہے۔ بلکہ اگلے دن ہماری اکیڈمی میں ایک فون آیا، وہ کہنے لگے کہ جی ایک اسلامی بہن تھی، ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، چوتھی جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، تو وہ اب اس کی 5ویں شادی نہیں کروا رہے، وہ کہہ رہے ہیں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، وہ 4 کر چکی ہے۔ یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذہنی لیول کیا ہے۔ تو عورت تو 1 ہی شادی کرے گی، 4 کی اس کو کہاں سے اجازت ہے؟ ایک وقت میں 1 کرے گی۔
اور صحابہ کرام میں یہ ایسے ویسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح. آپ دیکھ لیں اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی